ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو پہلگام ٹیرر اٹیک جو ہوا تھا اس کا دن گزرا ہے، اور اس پہ بھارت میں بھی بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے، بہت میڈیا جو ہے وہ بات کر رہا تھا، پاکستان کے میڈیا میں بھی بات کی گئی، اور یہاں تک کہ ہمارے تو انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا بھاشن جو ہے وہ لگا ڈالا کہ جی پاکستان پہ ایسے ہی نام لگا دیا، یا یہ تھا وہ تھا، جو بھی ایک نیریٹو جو ہم دیا کرتے ہیں وہ ہم نے دیا۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی بات کیوں کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے، تو یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سوچتا، یہ ہمارے یہاں کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے اوپر اس طرح کے بار بار الزامات اور باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو، یا اس طرح کے لوگ، اور کئی بار ہمارے یہاں سے جو کہہ لیجیے وہ لال ٹوپی والے وہ زید عامر صاحب، اور کس طرح کے لوگ جو ہے کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہندوستان پاکستان میں جو ٹینشن ہے وہ کسی طریقے سے کم ہونے میں نہیں آ رہی، لیکن یہاں پر اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو ہم نے ایک طریقے سے انمول رتن جو میں ہمیشہ کہتی ہوں پال کے رکھے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بہت سخت قسم کی کارروائی کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک آج کل ہم اس بات پہ بھی بڑے خوشی منا رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دیا۔ تو جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں، تو اس میں امریکہ کا رول اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں چلو اچھا ہے دونوں لڑ رہے ہیں تو ہمارے ہتھیار بکیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وار رکوا دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا۔ کیوں؟ کیا ہندوستان پاکستان کے جو اپنے لیڈرز ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کو لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چلاتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں میں خود یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس لڑائی کو لمبا نہ لے جایا جائے، اس سے دونوں کنٹریز کا نقصان ہے؟ اور ایک طرح سے بھارت کی طرف سے تو یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم نے ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اس لڑائی کو لمبا جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، کچھ لگتا نہیں تھا کہ جس کے لیے لڑائی لمبی چلے گی۔ نہ تو انہوں نے کسی زمین پہ قبضہ کرنا تھا، نہ انہوں نے ہمارا کوئی خزانہ چھین لینا تھا، نہ انہوں نے سویلینز یا ملٹری کو مارنا تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی تھی۔ انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھا تھا ٹیرر کیمپ کا، کہہ کر جو ٹیرر کیمپ تھے نہیں تھے وہ ایک الگ، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں نا، ہم کہتے نہیں جی وہ تو بڑے معصوم لوگ تھے، اور وہ مسعود اظہر وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کہیں دہی شہی لینے کے لیے گیا تھا شاید، تو وہ ادھر اٹیک ہوئے تھے۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہم افغانستان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ جی افغانستان پہ جو ہے وہ ہم افغانستان کے جو سویلینز ہیں ان پہ نہیں اٹیک کر رہے، افغانستان کی فوج پہ اٹیک نہیں کر رہے، افغانستان کی حکومت پہ اٹیک نہیں کر رہے، وہاں پہ جی ٹیرر کیمپس ہیں، اور وہاں سے آ کر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے نام پر یا کسی بھی نام پر پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں، تو جی ہم ان کے خلاف ہم یہ سارا آپریشن جو ہے پاکستان میں رد الفساد اور کون کون سے آپریشن جو ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے چل رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں افغانستان کے لوگ پسند نہیں ہیں، ہم افغانستان پہ اٹیک کریں۔ تو جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، جو ہمارے یہاں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، ریلیجیس پارٹی کے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، جب انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی اگر اس طرح سے افغانستان پہ جا کر اٹیک کر رہے ہیں اور ان کے وہاں پر جو ہے وہ چاہے وہ میزائلز کے اٹیک ہوں یا کچھ، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹیرر کیمپس کے اوپر اٹیک کریں، تو اس لحاظ سے تو پھر آپ یہ بھی مان جائیے کہ جو کچھ بھارت نے کیا تھا پھر شاید وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم وہی ہیں کہ جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں نہیں دیا، پر ہمارے اوپر کوئی بات کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ہاں ہم وہی حرکت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے۔